हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा उनके फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदा उनका कि हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ मैं सुबह सुबह बना रही थी ब्रेकफास्ट, और ये चाय और अंडा, और साथ में बना रहे थे हम लोग परांठे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि अगर एक औरत जो है वो घर को संभाल रही होती है, तो एक मर्द जो है वो अपने घर को जो है ना वो चला रहा होता है। तो जब तक ये दोनों मिलकर अपने घर का इंतज़ाम सही से नहीं चलाते ना, तो ये आपका घर जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा बिखर रहा होता है। तो अगर ये दोनों मिलकर जो है ना मुत्तफिक होकर अपनी इस घर के लिए दुआ करें, अपने घर के लिए जो एफिड है वो करें, तो हमारा घर जो है ना वो वैसे भी जन्नत बन रहा होता है। और हमारे घर में हर कमी पेशी जो भी होती है, देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारी ऊंच नीच तो चलती रहती हैं। और यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए दलिया, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा दलिया भी जो है ना वो खिलाते हो ना, तो वो बहुत ही अच्छा होता है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बाकी मैं ये बात कर रही थी कि एक औरत और एक मर्द अगर मिलकर मुत्तफिक होकर जो है ना वो अपने घर की गाड़ी को चला रहे होते हैं, अपने घर के इंतज़ामात कर रहे होते हैं, तभी हमारा घर जो है ना वो जन्नत बनता है, और तभी हमारे रिश्ते भी जो है ना वो सही से चल रहे होते हैं। अगर एक औरत जो है वो अपने मर्द की दूसरों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने माँ बाप के सामने बुराई कर रही होती है, और एक मर्द अपनी बीवी की करता है, तो इस तरह से घर जो है ना वो हमारा हमेशा ख़राब हो रहा होता है। तो अगर आप वाकई समझदार और अपने घर को अच्छे से चलाना चाहते हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले आप जो है ना वो मिलकर दुआ कीजिए, अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने ख़ानदानी दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का जो है ना ये हमारी ज़िंदगी का शुरुआत ही इससे अच्छी हो रही होती है हमारी ज़िंदगी की। इससे हमें अक्ल भी आ रही होती है, हमें समझ भी आ रही होती है, और हमारी मदद भी हो रही होती है। तो बाकी ये घर के काम और ये घर की उलझने जो है ना ये तो चलती रहती है, कमी पेशी हो जाती है पैसों की, रिश्तेदारों से भी हमारी उलझन जो है ना वो होती रहती है। तो अगर हम मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो, प्यार हो, तो ये बहुत अच्छा होता है कि वो एक दूसरे को समझते हैं। फिर उनके जो बीच है ना वो कोई नहीं आता, कोई भी उनको जो है ना वो परेशान नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारी जो अगर हम लोग मिलकर रहेंगे और मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमारे घर को ख़राब नहीं कर सकती। क्योंकि अगर शादी जब आपकी होती है तो आप इस घर को आते हैं और किसी और के घर जाते हो। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो किसी और घर में जा रही होती है, और सबसे बढ़कर उसके लिए क्या होता है कि उसका जीवन साथी होता है, उसकी सास और उसका जीवन साथी। अगर ये दो रिश्ते आपके साथ जो है ना वो बिल्कुल मुत्तफिक होकर चले ना, तो पूरा घर मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से चलेगा। और यहाँ पे मैं ना अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, और साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड के भी और अपने बच्चों के भी कपड़े प्रेस किए स्कूल के लिए। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आपके घर ये लाइट वगैरह जा रही है तो ये आप अपना ज़रूर इंतज़ाम करके रखें, क्योंकि आजकल लाइट भी इतनी जा रही होती है। तो आप ना एक आधा जो है ना अपना सूट और अपने शोहर का, हस्बैंड का ख़ास तौर अपना तो चलो करें ही, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है बाहर जाने की और आप कपड़े पहनने की, लेकिन अपने हस्बैंड का, क्योंकि अगर ऐसे ही आप उसका एक दो सूट आप प्रेस करके रख दोगे ना, तो वो कहीं भी जाता है, तो फिर ये आपके घर में लड़ाई नहीं हो रही होती। अपना लाइट हो या ना हो, आपके कपड़े तैयार होते हैं, फिर वो अपने कपड़े पहनता है और आराम से चला जाता है। इससे आपको बहुत ही ना सहूलत हो रही होती है। तो हम लोग जब भी अपने जो है ना इन आदतों पे चलते हैं ना, तो ये हमारी बहुत अच्छा हमारे लिए हो रहा होता है। और बाकी जो मेरा टॉपिक है वो आज यही है कि किस तरह हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं दूसरों की नज़र से, दूसरों की हसरत से, दूसरों की तकलीफ़ जो हमारी ज़िंदगियों में दूसरे शामिल हो रहे होते हैं। हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है वो ख़राब हो रहा होता है हमारे रिश्तेदारों की वजह से भी।
تو اگر ساس اپنی بہو کو پیار محبت سے سمجھے اور سمجھائے، کیونکہ ایک ساس نے بہت اچھا وقت دیکھا ہوتا ہے اپنا، وہ بھی کسی وقت میں بہو ہوتی ہے تو وہ یہ سب معاملات کو نا اچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ آتے ہی بہو کو پیار محبت سے اپنے گھر کا رول سمجھائے، کیونکہ پیار سے آپ سمجھا سکتے ہو کسی کو، اگر آپ بالکل کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو وہ پیار ہے، اور پیار سے آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں، ہمارے گھر کا ماحول ایسے ہے، اس سے اگر غلطی بھی ہو رہی ہے نا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیں، اسے اگنور کریں، ایک دم سے اس کی غلطیوں پر اگر آپ انگلیاں جو ہے نا اٹھانا شروع کر دیں گے کہ تم نے کچھ سیکھا نہیں، اپنی ماں سے اپنے گھر سے کچھ سیکھ کے نہیں آئی، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو اس سے وہ جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں نا ناتفاقیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر بیٹے کو بھی اپنے یہی سمجھاؤ کہ دیکھو یہ ابھی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی نئی باتیں ہیں سب، تو اس کو سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کو آپ ٹائم ضرور دیں۔ اور بہوؤں سے بھی یہ کہوں گی کہ اپنی جو ہے نا پہلے تو یہ ہے کہ کسی پہ اعتبار کرنا سیکھو، کیونکہ یہ رشتے جو اگر آپ نے نبھانے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر ایک دوسرے سے تھوڑا سا اعتماد کرنا ضروری ہے۔ باقی میں تو ان رشتوں سے بس یہی ہے کہ بہت ڈرتی تھی، اس لیے میں تو ابھی بھی ڈرتی ہوں، کیونکہ میرے بھی بیٹے ہیں تو کل کو میں بھی بہو لے کے آؤں گی، لیکن یہ ہے کہ خدا بس سب کو عقل اور دانائی دے، لیکن ایک موقع آپ کو ضرور دینا چاہیے تاکہ آپ کا گھر جو ہے نا، جو اتنا آستہ بستہ گھر ہوتا ہے، جب ہم لوگ بہو کے لے کے آتے ہیں تو اتنے چاؤں سے اتنے شوق سے ہم لوگ اس کو اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم ہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ہمیں اس کو تانے کس رہے ہوتے ہیں، ہم ہی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں یہ غلط ہے، آپ تھوڑا سا اس کا وقت ضرور دیں، اگر پھر وہ آپ سے کوئی غلط کرتی ہے کام یا اگر کچھ کرتی ہے تو پھر وہ آگے کی بات ہے، پھر وہ آگے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہو۔ پہلے تو پیار سے ضرور ہینڈل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ساس کو بھی اور ایک بہو کو بھی اپنی ساس کو، اپنے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنا آپ دکھانا چاہیے، اپنی محبت دکھانی چاہیے کہ ہاں میں اس گھر سے آئی ہوں، اس گھر تک تو میں اس کو اپنا گھر سمجھوں گی، یا میں اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ چھوڑ کے آئی ہوں تو یہ بھی میرے اپنے ہی ہیں، وہ ان کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ گھر اور یہ جو رشتے ہیں یہ اسی طرح سے نبھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے پیار محبت سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بالکل ہی اپنے آپ کو اسی طرح سے چھوڑ دو گے اور بالکل ہی اپنے جو ہے رشتہ داروں کو، رشتے کو، میاں بیوی ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، یہ گھر کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، ہمارا گھر جو ہے نا وہ بہت ہی بری طرح اس طرح سے ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی دور ہم سے ہو جاتے ہیں، جو گھر ہم نے اتنے پیار اور محبت سے سنجو کے رکھا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک باہر کی آ گئی تو وہ سارا گھر خراب کر دیتی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا ٹائم دو اور وہ بھی آپ کو تھوڑا ٹائم دے، ایک دوسرے کو پیار سے سمجھو، اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ایک دوسرے کو اگنور کرنے کی کوشش کرو، تو آگے جا کے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ سنبھل جائے گی، کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم لوگ ان کو بھی شادی ہوتے ہی الگ گھر لے کے دے دے، چلو بھائی تم اپنے گھر رہو، تم اپنی، پھر ہمارے بچے کس لیے ہوتے ہیں؟ ویسے تو بیٹے بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں، بہویں ہوتی ہیں جو بڑھاپے میں اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ پیار میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بھی، تو اگر آپ پیار سے ہینڈل کرو گے تو بہت اچھا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ میں تو یہاں میری بہن آئی ہوئی تھی اور اس کے بچے آئے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے سارا جو ہے نا یہ ہم لوگ بہت، میری 2 بہنیں آئی تھی، تو ہمارا جو ہے نا وہ ماں باپ جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو ماں تو ہماری پہلے ہی جو ہے نا وہ چلی گئی، اور جب میں چھوٹی سی تھی 12 سال کی تھی تو میرے 7 بہن بھائی تھے ہم لوگ، تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اکیلے ہی، مطلب کہ میرے جو ابو تھے وہ تو ڈیوٹی پہ رہتے تھے، تو پھر مجھے اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے نا وہ اکیلے ہی سنبھال رہی ہوتی تھی میں، تو میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کٹھنائیاں دیکھی، بہت ساری تکلیفیں دیکھی، اور انہی تکلیفوں کے بیچ میں اب جو ہے نا وہ بہت ساری اب خوشیاں بھی خدا نے دی ہیں، تو شکر ہے خدا کا کہ اب ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، وہ کھیلتے ہیں ان کو، تو وہ جب میرے گھر آتی ہیں
تو ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ کل میں اپنے بھائی کے گھر گئی تھی اور آج یہ میری بہنیں میرے گھر آ گئی. تو ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں. اور یقین جانے پیار اور محبت میں بہت طاقت ہے. بے شک وہ آپ کے بھائی ہوں، آپ کی بہو ہو، آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہو، اگر آپ ان کو اچھے سے نبھانا چاہتے ہو نا تو وہ ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے پیار اور صبر. بڑے ہیں ہم لوگ تو ہمیں جو ہے نا بڑے ہوتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر ایک عورت اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو لے کر چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو سنجو کے رکھ رہی ہوتی ہے، تو ایک مرد اپنے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے. تو مرد کو بھی جو ہے نا وہ بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ اس کو جو ہے نا اپنے رشتوں کے ساتھ رہ کر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی صبر تحمل سے کام کرنا پڑتا ہے. اگر ایک مرد چاہے نا تو وہ اپنی بیوی کو اور اپنی گھر والے کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے، جس طرح ایک عورت چلتی ہے، سب کچھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر مرد بھی دونوں طرف جو ہے نا ان کو سمجھائے، ان کو کوشش تو کرے. یار اتنا آتے ہی اتنی کوئی وہ ہم لوگ بہو لے کے آ رہے ہیں، کوئی اتنا وہ واہ ویلا نہیں لے کے آ رہے کہ وہ آتے ہی پورے گھر پہ چھا جائے. پیار سے ہینڈل کریں گے نا تو ہر چیز، دنیا کی ہر طاقت جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو شوہروں کا تو میں یہی کہوں گی کہ ان کا زیادہ فرض ہے اس چیز سے کہ وہ اپنے رشتوں کو سنبھالیں اور اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ اگر وہ چلتے ہیں نا تو پھر آپ کا گھر جو ہے نا آرام سے پٹری پہ آ ہی جاتا ہے. آپ کی اگر مشکلیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، اور بیوی کے ساتھ وہ اگر صحیح سے رہے گا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش رہے گی. اور اگر بیوی کے ساتھ وہ صحیح رہے گا تو بیوی خود بخود اس کے گھر والوں کے ساتھ صحیح رہے گی. اگر وہ اچھی لڑکی ہے، اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہے، تو وہ کبھی ایسا نہیں چاہے گی کہ میں اس کے گھر والوں کو ٹیز کروں یا میں اس کے گھر والوں کو پریشان کروں. تو یہ دیکھیں، یہ میرے بہن کے جو بچے ہیں نا وہ بھی ڈانس کر رہے تھے، اور سارا بھی ہم لوگ یہ گئے ہوئے تھے اوکیجن پہ. یہ میرے بھائی کا نا روکا کر کے آئے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے نا ہمیں انوائٹ کیا تھا. باقی آج کا ولاگ یہی تک تھا، ملتے ہیں.